بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی قدر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت عالم بن کر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے، رب دو جہاں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور مہربانی ساری انسانیت پر محیط تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا. اسی لیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تمام طبقات کو نوازا، تمام طبقات پر احسان فرمایا. اسی لیے حالی مرحوم نے فرمایا تھا کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور سے اور دو ٹوک انداز میں قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی جی، آپ فرما دیجئے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری انسانیت کی طرف، تمام لوگوں کا میں رسول ہوں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو نوازا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ تو ساری انسانیت کا نبی بنائے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے اور احکامات دے، ہدایات دے صرف مسلمانوں کے لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے: الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان اور کنبہ ہے. چنانچہ حالی مرحوم نے اسی کو فرمایا ہے کہ ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی ہے دوست خالق دو سرا کا، خلائق سے ہو جس کو رشتہ ولا کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو اللہ کا خاندان قرار دیا، اللہ کا کنبہ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص محبوب ہے، اللہ کو وہی شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے عیال کے ساتھ، اس کے کنبے اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرے، حسن سلوک کا برتاؤ کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان ربکم واحد وان الہکم واحد. اے لوگو سنو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں،
کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، سب سے عزت والا، سب سے محترم تمہارے پروردگار کے نزدیک وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلامی سماج میں اور معاشرے میں اور تاریخ میں فضیلت کا معیار تقوی اور علم کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ مشہور فقیہ اور محدث اور امام گزرے ہیں، مگر یہ سیاہ فام تھے، کالے کلوٹے تھے، ناک ان کی چپٹی تھی، لیکن بڑے عظیم محدث تھے، علم ان کا بڑا زبردست تھا، بڑے پائے کے عالم تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک جو آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر بادشاہ تھا، اس کی قلم رو میں آدھی دنیا سے زیادہ کا رقبہ آتا تھا، ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، سلیمان ابن عبد الملک ملک بادشاہ وقت ہے، اس کو کچھ مسائل دریافت کرنا ہے۔ وہ آیا عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کے پاس اور ان کے بازو میں بیٹھ گیا، جبکہ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، بیٹھے بیٹھے یوں کیا اور کہا کہ جی فرمائیے۔ سلیمان ابن عبد الملک جو بادشاہ وقت ہے، اس نے مسائل دریافت کیے اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ اور نسل کے امتیاز کو مٹایا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ایک بادشاہ وقت، ایک سیاہ فام کالے کلوٹے جس کی ناک چپٹی ہے، جس کی جو بدصورت ہے، لیکن ایک بادشاہ وقت اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مسئلہ دریافت کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تمام طبقات کو اپنے احسانات سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور شان کریمی سے یہ صنف بھی محروم نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات نافذ فرمائی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی اور خود عمل کر کے بتایا۔ اسی طرح معاشرے کا ایک طبقہ ہے ضعیف، کمزور، سن رسیدہ اور بوڑھے احباب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں بھی مستقل ہدایات جاری فرمائی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑے بوڑھوں کا ادب اور احترام نہ کرے، ان کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مجلس میں جب کوئی آتا ہے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھوڑا موقع دے دیتے ہیں، تو وہاں ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے ادب اور احترام کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو نوجوان اپنے بوڑھوں پر شفقت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالی وہ نوجوان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو ان کا ادب و احترام کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے معاشرے میں جو کمزور اور بوڑھے لوگ ہیں اور خواتین ہیں ان کا احترام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں راستہ چلنا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا بوڑھا، کوئی خاتون اگر راستہ طے کرنا چاہے، راستہ عبور کرے، سڑک پار کرنا چاہے تو اس کے لیے کسی کی مدد کے بغیر بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نوجوان اس طرح گاڑیاں چلاتے ہیں اور اس طرح راستہ اور سفر طے کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بڑے بوڑھے سوچتے ہیں پتہ نہیں راستے میں کوئی نوجوان ہم کو کیا کر دے اور کس طرح ہمارے ساتھ معاملہ پیش کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے اور طریقے کے مطابق خاندان، سماج اور معاشرے کے ان نازک اور ضعیف اور کمزور صنف نازک کے ساتھ ہم ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں، سماج میں جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جن کو بھوک ستاتی ہے، 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے، ان کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل بیان فرمائے اور اس طرح انسانیت کے اس بھوکے طبقے پر احسان کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت کرو اور جو قیدی ہے اس کی رہائی کی کوشش کرو۔ آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم پر جو بیماری مسلط ہے، جس بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تالہ بندی ہے اور بہت سے لوگ نان شبینہ کے بھی محتاج ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اور اہل و عیال کی ضرورت اور حاجت براری نہ کرنے کی وجہ سے وہ خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور فرمان کے مطابق ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی اور اس کا بڑا فائدہ بتایا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اطعم اخاہ حتی یشبعہ، جو اپنے بھائی کو کھانا کھلائے اور اس کو اتنا کھانا کھلائے کہ وہ شکم سیر ہو جائے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالی اس کو جہنم سے 7 خندق دور فرما دیتے ہیں، اور 1-2 خندق کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کی یہ فضیلت ہے۔ مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے عالم گزرے ہیں، صحابہ میں خواص میں ان کا شمار ہوتا تھا اور یہ تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، پہلے یہودی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ آسمانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن سلام یہ بڑے عالم تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر انوار نبوت کا مشاہدہ کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے، کلمہ اسلام پڑھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے
اور جانتے ہیں کیا نصیحت فرما رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے موجودہ دور میں بھی ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ آج موجودہ لاک ڈاؤن میں جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کا فیض ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے تھے لوگوں کو کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کا اہتمام کرنا، اور رات کی نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو ان چار باتوں کا اہتمام کرے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدخل الجنت بالسلام، کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ان طبقات پر احسان فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی عیادت کا بھی حکم دیا، اور مریضوں کی عیادت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے سے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے کہ والد کا کیا خیال ہے، تو والد نے اپنے بچے کو اشارہ کیا کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قبول کر لو۔ چنانچہ اس بچے نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شکر ادا فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ ایک بچہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گیا۔ اس لیے ہمیں عیادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس زمانے میں، جبکہ لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہمارے اپنے بھائیوں کی عیادت کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، اور پوچھ پوچھ کر ان کی ضرورت معلوم کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک مری کا شکار ہیں اور پریشان حال ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ معلوم کیجئے اور ان کی اشک و شوئی کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا خیال کریں، اور معاشرے میں جو نفرت پھیلی ہوئی ہے اس نفرت کو ختم کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں نفرت مت کرو، بغض مت رکھو، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ یہ جو تعلیمات ہیں اور یہ جو ہدایات ہیں یہ تو وقتی ہیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، ہم کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا، جبکہ ساری انسانیت یہ جہنم کے گھڑے پر تھی اور وہ اس میں گرنے ہی والی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اور یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو یہ دعوت دی ہے اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ساری انسانیت یہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کو اختیار کر لے۔ جب ساری انسانیت اور جو انسان بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں آ جائے گا، اس کی بندگی کو اختیار کر لے گا، اس کی وحدانیت کو قبول کر لے گا، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے گا، آپ کو آخری رسول مان لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ساری انسانیت کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر چلا دیا اور جنت کا راستہ دکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں اور ساری انسانیت کو انہی کے راستے پر آنا ہے۔ ساری انسانیت کی کامیابی اور فلاح و بہبودی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ حضور نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت، مہربانی اور شفقت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے تلے ساری انسانیت کو آنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی کو حالی مرحوم نے کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کے تمام طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ ساری انسانیت کے تمام طبقات کے لیے محسن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محسن کے احسان کو جانیں، آپ کے احسانات کو معلوم کریں، آپ کی تعلیمات کو معلوم کریں، آپ کی ہدایات کو سیکھیں، آپ کی سنتوں کا علم حاصل کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ساری انسانیت پر نظر رحمت فرمائے اور ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم پر جو بیماری آئی ہوئی ہے اپنے فضل سے اس بیماری کو اٹھا لے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، ہمیں ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا رسول